ویلکم بیک ناظرین. اب ہم بات کریں گے پاکستان کے مختلف ایشوز ہوتے ہیں، اس میں سے ایک ایشو اقلیتی برادری کے حوالے سے خاص طور پر، ویسے اور بھی ایشوز ہیں لیکن اس میں جو صنفی امتیاز کے حوالے سے معاملات ہیں وہ بھی کافی گھمبیر ہیں اور پریشان کن مسائل ہیں. اور صنفی امتیاز میں خاص طور پہ جو خواتین ہیں اقلیتی برادری سے جن کا تعلق ہے، ان کے جو وراثتی حقوق ہیں وہ انہیں نہیں مل رہے ہیں. اس کی کیا صورتحال ہے پاکستان میں؟ اس حوالے سے کیا قانون موجود ہے اور اس میں کہاں کہاں کیا بہتری لانے کی ضرورت ہے، ہم آج کے ٹاپک پر اس پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ جو مہمان ہیں ان کا آپ سے تعارف کرواتا ہوں. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب ہارون سرب دیال صاحب، جو کہ چیئرمین ہیں آل پاکستان ہندو رائٹس موومنٹ کے، اور اس کے ساتھ ساتھ بانی رکن ہیں پاکستان کونسل آف ورلڈ ریلیجنز کے، اور پشاور سے تعلق رکھتے ہیں، آج یہاں کراچی میں ہمارے ساتھ شریک ہیں. ہارون صاحب بہت شکریہ آپ کا. اور ان کے ساتھ موجود ہیں مس رومانہ بشیر صاحبہ، جو کہ فارمر کنسلٹنٹ ہیں کاؤنسل فار انٹر ریلیجس ڈائلاگ اور پوپ بینی ڈکٹ 16 ویٹیکن سے ان کی ریپرزنٹیٹیو تھیں اور ان کی نمائندگی کے طور پہ وہ یہاں کام کرتی رہی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ فاؤنڈنگ ممبر ہیں اور ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں پیس اینڈ ڈیولپمنٹ فاؤنڈیشن، اور راولپنڈی سے ان کا تعلق ہے، اور رکن ہے پنجاب کمیشن آن دی اسٹیٹس آف وومن کی بھی. بہت شکریہ آپ کا رومانہ صاحبہ، ہمارے ساتھ آپ موجود ہیں. ان کے ساتھ موجود ہیں ہمارے ساتھ جناب میں ان کا بھی آپ سے تعارف کرواتا ہوں اور گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. جناب شیزان ولیم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. جناب شیزان ولیم صوبائی ڈائریکٹر ہیں SRD بلوچستان کے. بہت شکریہ آپ کا شیزان ولیم صاحب. اور گفتگو کا آغاز کرنا چاہیں گے جناب ہارون صاحب آپ سے. پہلے تو بتائیے کہ کیا صورتحال ہے ابھی پاکستان میں وراثتی حقوق کے حوالے سے، کیا پرابلمس ہیں؟ بہت بہت شکریہ جی کہ آپ نے اپنے میٹرو ون میں انتہائی حساس موضوع پر بات کرنے کے لیے وقت دیا. اس وقت جو ہمارے چیلنجز ہیں پاکستان میں، جو بہت بڑے ایشو جو ہیں، وہ 2% ایجوکیشن کوٹا کی پروویژن اور اس کی امپلیمنٹیشن، پھر 5% جاب کوٹا اور اس کی امپلیمنٹیشن، اور اس کے ساتھ ساتھ انہیریٹنس کے قوانین کی عدم دستیابی، اس کے بارے میں آگاہی کی جو مجاز ادارے ہیں ان تک جو ہے کمی ہے، وہ نہیں ہے، جس کی وجہ سے انہیں علم نہیں ہے کہ جو انہیریٹنس لا موجود ہے 1925 کا، اور وہ تمام تر جتنی بھی مذہبی اکائیاں ہیں، چاہے وہ مسیحی ہوں، ہندو ہوں، سکھ ہوں یا جین یا بدھسٹ ہوں، ان سب کے جو وراثتی تقسیم کے جو قوانین ہیں وہ موجود ہیں. تاہم ہم یہ چاہتے ہی ہیں، ہمارے نیشنل لابنگ ڈیلیگیشن فار مائنارٹی رائٹس جو ہے وہ اس وقت پورے پاکستان میں ایک کیمپین انہوں نے لانچ کی ہوئی ہے، اور چاروں صوبائی دارالحکومتوں میں اور ICT میں ہم تمام مجاز اداروں کے ساتھ گفتگو کا اہتمام کیا ہے، اور انکلوڈنگ میڈیا، تاکہ ہم اس کو سینسٹائز کریں، اس کو اویئرنیس کے لیے مجاز اداروں اور پبلک تک لے کر جائیں کہ وراثتی جو تقسیم کے جو قوانین 1925 یا اس میں جو امینڈمنٹس ہیں 1936 کی، 1956 کی اور 2005 کہ جو کرنٹ ایج کے تمام تر تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے ہندو جو سٹیزنز ہیں ان کی بھی ڈسٹریبیوشن کو جو ہے وہ بہت احسن اور طریقے سے اس کی ڈسٹریبیوشن کو جو ہے قانونی حیثیت میں بیان کر رہا ہے. تاہم چونکہ اس کا علم ہمارے دادرسی کے ایریا میں کسی کو نہیں ہے، عوام کو نہیں ہے، تو اس کے جو مسائل ہیں وہ جو ہے وہ تقریباً 7 سے زیادہ دہائیاں ہو چکی ہیں. وہ ڈسپیوٹ جو ہے تاحال جو ہے وہ حل طلب ہیں، اور ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ یہی جو 1925 اور اس کی جو امینڈڈ شیپ ہے اس کو پاکستان میں جو ہے وہ اس کو رائج العمل کرنے کے لیے اس کو ڈرافٹ تیار کیا جائے نیا، جس میں جوڈیشری کے جورسٹ بھی ہوں اور سول سوسائٹی کلرجی کی شخصیات بھی ہوں، ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ بھی ہوں، اور جو سول سوسائٹی کے لوگ ہوں، وہ سب مل جل کر پاکستانی تہذیب ثقافت کے مطابق بھی اس میں اپنی انپٹ دیں، اور جو وہ ڈرافٹ بن کر بعد میں جو قانون بننے جائے وہ سب تمام مذہبی اقلیتی جو شہری ہیں ان کی جو دادرسی ہے یا ان کی جو ڈسٹریبیوشن ہے وہ ایسنس سے طریقے سے ہو اور وہ انہیں قبول بھی. رائٹ. مس رومانہ صاحبہ آپ کیسے دیکھتی ہیں اس صورتحال کو، اور خود پرسنلی بھی کیا فیل کرتی ہیں، اور اس میں کیا چینجز مزید لانے کی ضرورت ہے؟ جیسے کہ ہارون صاحب نے بات کی ہے، 1925 کا سکسیشن ایکٹ ہے، اور اس ایکٹ کو دیکھیں تو یہ کہتا ہے کہ یہ تمام ریلیجس کمیونٹیز جو پاکستان میں ہیں ان کے انہیریٹنس کے میٹرز کو ڈیل کرتا ہے. لیکن میں یہاں ضرور کلیئر کرنا چاہتی ہوں کہ ایک تو یہ لا جو ہے یہ آؤٹ ڈیٹڈ ہے، کوئی یہ کمپریہنسو نہیں ہے فار آل مائنورٹی کمیونٹیز ان پاکستان. اس کا صرف ایک پورشن جو ہے وہ کرسچنز سے متعلق جو ہے وہ کرسچنز کو ڈیل کرتا ہوا اس لیے نظر آتا ہے کیونکہ یہ لا بنایا تھا برٹشرز نے. بائی فیتھ وہ کرسچنز تھے،
تو انہوں نے کرسچن جو بیبلیکل کونوٹیشن ہے اس کو کیری کیا اس میں. تو کرسچنز کے لیے تو اس میں سمجھ میں آتا ہے کہ کچھ کام ہوا ہے، لیکن باقی کمیونٹیز کے لیے جو ہے بہت سارے لیکوناز ہیں، بہت ساری کمیاں ہیں. اور جو انہوں نے کہا ہے یہ جو امینڈمنٹس کا ذکر ہوا ہے یہ پاکستان میں نہیں ہوئی، یہ ہمارے ہمسائے ملک میں ہوئی ہیں. 1925 کا سکسیشن ایکٹ ان کے پاس بھی سیم ہے، لیکن انہوں نے وقت کے تقاضوں کے ساتھ ساتھ اس میں وقت کے ساتھ ساتھ جو 3 دفعہ امینڈمنٹس کی ہیں اور فائنلی 2005 میں کی ہیں. ہمارا کہنا ہے کہ وہ کمپریہنسو لا بن گیا ہے فور ہندو کمیونٹی اور سکھ کمیونٹی، اس سے ہم مدد لے سکتے ہیں نیا ڈرافٹ بنانے کے لیے. بینگ فیمیل آپ نے کہا، میں بڑا نیگلیکٹڈ فیل کرتی ہوں، کیونکہ اوورآل ہماری سوسائٹی جو ہے، ہم تمام پاکستانی جو ہیں، تمام مذہبی شناختوں کے لوگ جو ہیں، وہ خواتین کے حوالے سے جب وراثت میں حق دینے کی بات آتی ہے تو وہ ریلیجن کو کہیں پیچھے چھوڑ جاتے ہیں اور کسٹمری پریکٹسز میں زیادہ آ جاتے ہیں. اور کسٹمری پریکٹس میں جا کے ہم وہی کرتے ہیں جو ہمارا ریلیشن ہے ہمارے بھائی کے ساتھ، ہم اس کو ایموشنلی ڈیل کرتے ہیں. اور بہن ڈر جاتی ہے کہ اگر میں نے بھائی سے حصہ لیا تو میرا بھائی نہیں رہے گا، تو بھائی کو کھونے سے بہتر ہے کہ میں اپنا حصہ کھو دوں. میں سمجھتی ہوں بینگ اے فیمیل، میں زور دے کے بات کرتی ہوں کہ اگر آپ وراثت میں حصہ نہیں دیتے اپنی بہن اور بیٹی کو تو آپ اس کو ویک کرتے ہیں سوشلی، اور اس کو جب وہ میرج ہو کے چلی جاتی ہے تو وہ ایک ویکنس کے ساتھ وہاں کھڑی ہے، وہاں بھی وہ ایکسپلائٹ ہوتی ہے اس کی وجہ سے کہ وہ حصہ نہیں لے کر آئی اپنے میکے سے. یہ حصہ جو ہے یہ صرف اس کا ہے اور اس کا ڈیو رائٹ ہے ریلیجسلی بھی. پاک کتابوں میں بھی یہ رائٹ لکھا ہوا ہے. تو آپ خدا جو آپ کو نہیں نظر آ رہا وہاں آپ گنجائش نظر دیکھ لیتے ہیں، اور سوشلی آپ زیادہ سٹرونگ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اپنے آپ کو سٹرونگ رکھنا ہے، اپنی جائیداد کو بچانا ہے. میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک ڈبل سٹینڈرڈ ہے ٹورڈز فیمیل، اور ہمیں بڑی کلیئرٹی ہونی چاہیے لیگلی بھی ریلیجسلی بھی کہ جو ڈیو شیئر ہے انہیریٹنس میں وہ ملنا چاہیے. اور میں کیونکہ ریلیجس مائنورٹیز کے حوالے سے زیادہ بات کر رہے ہیں ہم، تو میں یہ کہوں گی کہ یہ جو 1925 کا سکسیشن ایکٹ ہے اس کے مطابق کرسچن کمیونٹی کے لیے ایکول رائٹ ہے. اس میں بیٹے اور بیٹی کا جو حصہ ہے وہ برابر ہے انہیریٹنس میں. تو جو کرسچن کمیونٹی آج آپ کے پروگرام کے توسط سے سن رہی ہے ان کے ہاں یہ کنفیوژن پائی جاتی ہے. آج ہم کنفیوژن دور کرتے ہیں کہ ببلیکلی بھی اور اس لا کے مطابق بھی آپ ایکول شیئر دیں اپنے بیٹے اور بیٹی کو. رائٹ. اور جناب شیزان ولیم صاحب پروونشل ڈائریکٹر ہیں ایس آر ڈی بلوچستان کے، آپ کا نام میں نے صحیح پروننس کیا ہے؟ جی بالکل، شیزان ولیم. اچھا جناب، تو آپ کا کیا ٹیک ہے اس پہ؟ سب سے پہلے تو میٹرو ون کا تھینک یو ویری مچ کہ آپ نے خاص طور میں مائنورٹیز کے بڑے سینسٹیو ایشوز کو ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کی ہے. اور میں سب سے پہلے تو یہ کہوں گا کہ ہمیں پراپرلی گورنمنٹ لیول کے اوپر بھی جو ہے نا کیا کہتے ہیں جیسے ایشوز کے اوپر بات کرنے کی اشد ضرورت ہے، کیونکہ مائنورٹی جو اس ٹائم پورے پاکستان کے اندر ہے اور ان کے کافی ایشوز ایسے ہیں جس کے اوپر یعنی کہ ہمیں لاس کے اوپر بھی بات کرنے کی ضرورت ہے، ان کو اپ گریڈ کرنے کی بھی ضرورت ہے، ترامیم یا امینڈمنٹس کرنے کی بھی ضرورت ہے. اب میں بات کرنا چاہوں گا خاص طور پر انہیریٹنس کے حوالے سے. اگر ہم دیکھیں اپنی سوسائٹی کے اندر تو گراس روٹ لیول کے اوپر جب ہم جا کر دیکھتے ہیں تو ایز اٹ از، کیونکہ جیسے ہمارے مسلم بھائیوں کے ایشوز ہیں جو فیمیلز کے حوالے سے، ایز اٹ از ہماری مائنورٹیز کی فیمیلز کے حوالے سے بھی ایشوز ہیں. کیونکہ جب جائیداد کی تقسیم کا معاملہ آتا ہے تو وہاں پر شاید بہت ساری جگہوں کے اوپر جو ہے نا کہتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری مائیں بہنیں محروم ہو جاتی ہیں. ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ جناب آپ کا جائیداد میں کوئی حصہ نہیں ہے کیونکہ آپ شادی کر کے دوسرے گھر چلے گئے ہیں، تو وہ جو اخراجات ہیں ہم نے آپ کی شادی کے اوپر ڈوری کی شکل کے اندر یا جہیز کی شکل کے اندر ہم نے آپ کو دے دیے ہیں. لیکن اگر دیکھا جائے تو جو قانون ہے وہ ہمیں یہ حق دیتا ہے ببلیکلی بھی، ریلیجس بھی اور ساتھ قانونی طور کے اوپر بھی، کہ اگر بیٹی کی شادی ہو بھی جاتی ہے تو شی ہیو دا رائٹ کہ اس کو جائیداد کے اندر حصہ دیا جائے، اور نہ صرف جائیداد کا حصہ دیا جائے اور بیٹا اور بیٹی کو پراپرلی ایکول رائٹس دیے جائیں. لیکن یہاں پر کیا ہے کہ کسی نہ کسی شیپ کے اندر جو ہمارے معاشرے کے اندر ایک ناسور پھیلا ہوا ہے کہ ہم لوگ جو ہے نا کیا کہتے ہیں بیٹیوں کو ان کے حق سے محروم کر دیتے ہیں، اور یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ ہم نے تو آپ کا حق دے دیا، یا کسی بھی سچویشن کے اندر یہ کہا جاتا ہے کہ بیٹیوں سے اپنا حصہ معاف کروا لیا جاتا ہے. اویئرنیس کی بہت زیادہ کمی ہے اس ٹائم پوری سوسائٹی کے اندر، اویئرنیس کی بہت زیادہ کمی ہے کہ ہمارے قوانین کیا ہیں، اس کے اوپر عمل درآمد کیا ہو رہا ہے اور اس کے نتیجے کے اوپر اس کا رزلٹ کیا آ رہا ہے.
آج آپ دیکھیں لیک آف اویئرنیس کی وجہ سے اور قوانین کو اپڈیٹ نہیں کیا گیا، اس کی وجہ سے اندر معاشرے کے اندر بہت ساری ناانصافیاں ہو رہی ہیں. ہمیں اویئرنیس کی ضرورت ہے، اسی کے ساتھ ہمیں پراپرلی اس کی امپلیمنٹیشن کی ضرورت ہے. امپلیمنٹیشن یعنی کہ گورنمنٹ لیول کے اوپر بھی اور ایز ویل یعنی کہ عوام کے اندر اویئرنیس کی شکل کے اندر بھی ہے. اور یہاں پر ریلیجس لیڈرز کا اور پولیٹیشنز کا بہت زیادہ کردار ہے. اور سول سوسائٹی کا میں یہاں پر کہوں گا کہ وہ ہر ممکن طریقے کے ساتھ جو ہے نا کیا کہتے ہیں اویئرنیس کو ریز کریں کہ جو ان کے رائٹس ہیں یہ پراپرلی ان تک پہنچنے چاہیے. رائٹ. اور ہارون صاحب، تو آپ نے جو ابھی ڈائلاگ آپ لوگ کر رہے ہیں جس کا آپ نے ذکر کیا، تو اس کا آبجیکٹو کیا ہے؟ اب آپ کیا سجیسٹ کرنے جا رہے ہیں اس میں امینڈمنٹس اور لا جو میکنگ ہماری جو باڈیز ہیں، کیا پارلیمنٹ ہے اس میں بھی ان لوگوں کو بھی آپ نے انگیج کیا ہے کچھ ان سے کے ساتھ بھی چلا بالکل. جو ہماری نیشنل لابنگ ڈیلیگیشن فار مائنارٹی رائٹس کی جو کیمپین ہے، اس میں جتنے ٹیئر آف جو ہماری ریاستی ادارے ہیں ان سب کے ساتھ ہم نے 1 to 1 جو ہے ملاقاتیں کرنی ہیں، چاہے وہ پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، بیوروکریسی ہے، یا ہماری کلرجی یا دیگر جو لیڈرشپ ہے. بنیادی وجہ یہ جو ہمارے یہاں پر جو خواتین کے جو جائیداد میں تقسیم کے جو استحصال جو ہو رہا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سی ایسی مس پرسیپشنز ہیں کہ جن کی وجہ سے ان کو محروم رکھا گیا ہے. مثال کے طور پر کرسچن ہمارا جو بھائی چارہ ہے اس کا وہ پر امید بھی ہیں اور پر اعتماد بھی ہے کہ ان کی جو تقسیم کی گئی ہے وہ بہتر کی گئی ہے، کیونکہ 1925 میں یہ ڈرافٹ کیا گیا تھا. ظاہر بات ہے اس دور میں جو قانون بنایا جن شخصیات نے، وہ ان کا میجارٹی کا تعلق جو تھا وہ مسیحی کمیونٹی سے تھا. انہوں نے تمام اسپیکٹ جو تھے وہ اپنے مذہبی بھی اور ریاستی بھی سب دیکھ کے بنائے. لیکن تاہم جو ہندوؤں کے لیے جو ڈیزائن ہوا 1925 میں، اس میں 2 اسکول آف تھاٹ تھے. ایک کا کہنا یہ تھا کہ ان کے مذہبی نظریے کے مطابق خواتین کو شادی سے پہلے جو ان کو حق بیٹیوں کو دے دیا جاتا ہے، بس وہ اس پر اس کا انتخاب ہو جاتا ہے، اور شادی کے بعد ان کا یہ ڈیو رائٹ نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ کہیں پر بھی جو ہے ان کے یہ حقوق جو ہے وہ نہیں دیے گئے. جبکہ وقت کے ساتھ ساتھ دوسرا اسکول آف تھاٹ جو دیا بھاگا اسکول آف تھاٹ ہے، انہوں نے شرائط کے ساتھ بیوہ جو تھی ان کو جو حق دینا جو ہے وہ قبول کر لی، اور اس کو قانونی جو ہے وہ صورتحال میں اس کو قانون سازی کر دی. تاہم یہ جب ریاست بھارت جو وجود میں آیا اور اس طرف پاکستان وجود میں آیا، تو انہوں نے 1956 میں اس قانون کو اڈاپٹ کرتے ہوئے اپنے تمام مذہبی بھی اور سماجی بھی تمام چیزوں کو اس کے اندر جو ہے وہ قانون ترتیب دیا، اور اس میں دونوں اسکول آف تھاٹ کو سپیس دیا. اور اس میں بیٹیوں کو جو حق نہیں دیا جانے کی جو روایت پہلے تھی، اس کو توڑتے ہوئے انسانی حقوق کی بنیاد پر جو ہے وہ بیٹیوں کو بھی بیٹوں کے برابر حق دینے کے لیے ایک اسکول آف تھاٹ نے اپنی جو ذہنی سوچ ہے اس کا آغاز کیا اور اس کو قانونی شکل دے دی. تاہم جو 2005 میں قانون سازی بھارت میں ہوئی، کیونکہ یہ سب کانٹیننٹ میں جتنے بھی مذہبی طور پر ہندوازم کے لیے جو چیزیں قابل قبول ہوتی ہیں، وہ بھارت ہی میں سب تمام اسکول آف تھاٹ جو ہمارے ہیں ان کی وجہ سے ہے. کہ تو پھر انہوں نے جب اس میں تبدیلی لے آئی اور تمام اسکول آف تھاٹ کی موجودگی کے باوجود یہ فیصلہ کیا گیا کہ بھلے کوئی اسکول آف تھاٹ اس کے حق میں ہے کہ بیٹیوں کو حق دے، یا کوئی اسکول آف تھاٹ ایسا ہے جو حق نہ دے. آپ کے خیال میں پاکستان میں بھی اس طرح سے اس کو اپڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے؟ ہم یہی چاہ رہے ہیں کہ 2005 میں جب بیٹیوں کو بنیادی طور پر ایکول جو رائٹ دے دیا گیا بیٹے کے برابر، اسی کو اڈاپٹ کر لیا جائے. مس رومانہ، آپ اس میں یہ بتائیے کہ ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے نا عام طور پہ کہ بیٹیوں کو، بچیوں کو ٹارچر بھی کرتے ہیں، کبھی مرڈر بھی ان کا کر دیتے ہیں فار سرٹن ایلیگیشنز اور سرٹن ریزنز، لیکن اس کے پیچھے پھر بعد میں پتہ ہی چلتا ہے کہ وہی جائیداد کا ہی مسئلہ تھا کہ جائیداد نہیں دینا چاہتے تھے. تو یہ اس صورتحال میں کیسی بہتری لائی جا سکتی ہے؟ مختصر سا بتائیے گا، ٹائم ختم ہو رہا ہے. اس میں جوڈیشری کا رول ہے، خاص طور پہ جب ان کے ہاں یہ کیسز آتے ہیں تو ان کو بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ کون سا لا ایگزسٹ کرتا ہے، کہاں سے ہم صحیح ان کی رہنمائی کر سکتے ہیں انصاف دینے کے لیے. دوسری بات یہ ہے کہ سوشلی، جیسے شہزان نے کہا، کلرجی کا بہت رول ہے. کلرجی بڑی اویئر ہوتی ہے، جو ان کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتے ہیں لوگ، ان کے فالوورز ہوتے ہیں، تو وہ دیکھ سکتے ہیں. تیسرا سول سوسائٹی ہے جو ویک اپ کال دیتی رہتی ہے، تو وہ اپنے ایکٹیولی رول پلے کریں تو ہم خواتین کی زندگی بچانے کا کام بھی اور ان کے رائٹ کو انشور کرنے کا کام بھی ایسے طریقے سے کر سکتے ہیں. صاحب لاسٹ ورڈ، لاسٹ کامنٹ مختصر. سر کیا کہتے ہیں، پہلے تو ہم اس لا کو واپس یعنی کہ اپڈیٹڈ نظر سے بھی دیکھنے کی ضرورت ہے، اور پلس جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ ہر ایک حلقہ احباب کو اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے. اور میں یہاں کہنا چاہوں گا کہ میڈیا از دا ویری اسٹرانگ پلر، اور میڈیا کے تھرو جو ہے نا کیا کہتے ہیں اس اویئرنیس کو بڑے زوروں سے شروع کرنے کی ضرورت ہے، اور امپلیمنٹ تھرو یعنی کہ ہماری کلرجی
اور پلس یعنی کہ جو ہمارے پولیٹیشنز ہیں ان کا بھرپور کردار بنتا ہے تاکہ اگر اس کے اوپر کام کیا جائے اور پراپر اس کی امپلیمنٹیشن ہو تو میں کہتا ہوں وقت دور نہیں ہے کہ جب ہم جو ہے نا کیا کہتے ہیں بہت جلد اپنے اچیومنٹس کو ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ سب کا، آپ یہاں شریک ہوئے، اس ٹاپک پہ آپ نے گفتگو کی. اور ناظرین اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان اختر شاہرین کو آج کے میٹرو میٹر سے اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. اللہ حافظ.